جی میرا سوال یہ ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے دیا جاتا ہے اس میں پاکیزگی کا کیا معیار ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جو جانور خدا کے حضور میں ذبح کیا جاتا تھا وہ پاکیزہ طور پہ پالا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب یسوع نے جس گدھی کے بچے پر سوار ہوا اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اس پر کبھی کوئی سوال نہیں ہوا تھا۔ اور ہمیں توریت میں ملتا ہے کہ جن جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی وہ یکسالہ ہوتے تھے، جانور پاک ہوتے تھے، جن جانوروں کو پاک ٹھہرایا گیا ہے وہ پاک نہیں۔ جانوروں میں پاکیزگی کا معیار کیا ہے؟ آپ انہیں کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ یا وہ بس پاک کہہ دیے تھے اس لیے کہ پاک طور سے آپ انہیں پالتے بھی ہیں، یہ معیار ہے اس میں یا نہیں؟ بہن کا سوال ہے کہ جانوروں میں قربانی کے تعلق سے پاکیزگی کا کیا تصور ہے اسلام میں۔ اسلام میں حلال اور حرام کے تعلق سے پوری تعلیمات موجود ہیں، کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ناپاک جانور ویسے ہی حرام ہے، قربانی تو بہت دور کے بعد، جیسے سور ہے، جیسے کتا ہے۔ کتا تو جانور ایسا جانور ہے کہ اگر برتن میں چاٹ جائے، صحیح بخاری شریف وغیرہ کی روایات کے مطابق، تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ جانور حلال ہے لیکن وہ اپنی موت مر گیا ہے، اس کا خون نہیں بہا، تو وہ بھی حلال نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی قربانی کے طور پر ذبح کرنا تو بہت دور کی بات، جو جانور ہمارے ہم پاکیزہ ہی تصور نہیں کیا جاتا، جس کو میں ہم کو مثال دے چکا ہوں، کتا، سور اور اس طرح کے جانور، وہ اسلام میں حلال ہی نہیں ہے۔ پھر حلال جانوروں میں سے بھی سارے جانور قربان کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ صرف جن جو ہے قسموں کو میں نے بیان کیا، صرف انہیں کائنڈس میں جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور ویسے بھی عقل بھی اس بات کو لیتی ہے کہ وہ جانور، کیونکہ اسلامی تعلیمات موجود ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، یہ وہ جانور ہے جسے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، جیسے بچہ بھی پکڑ سکتا ہے، جس کی مثالیں ہم اپنے پاکستانی ماحول میں دیکھتے بھی ہیں کہ کمزور سے کمزور قسم کے لوگ بھی اسے پکڑتے ہیں۔ اگر حکم دے دیا جاتا درندوں کو ذبح کرنے کا کہ جناب شیر ذبح کریں، اتنا بڑا ثواب ملے گا، تو بس پھر ہم شیر پہلے تو ڈھونڈتے اور پھر اس کے بعد سیلفی بھی کوئی 3 کلومیٹر سے دور سے لیتے اور پھر آ جاتے اور کہتے سمجھ لیتے قربانی ہو گئی۔ تو پاکیزگی کا تصور حلال و حرام سے جڑا ہوا ہے۔ حلال جانوروں میں سے بھی جو جانور قربانی کے طور پر متعین ہیں وہ یہ پالتو جانور ہیں۔ بہت شکریہ۔